بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مبتدانا و مولانا ابی القاسم محمد صلوات اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبلا ما سواها وان ردت رد ما سواها صلوات عزیزان محترم، صاحبان علم و دانش، موالیان علی و بطول و جانثاران اولاد رسول، عزاداران امام حسین اور میرے لیے قابل قدر اور قابل احترام ساتھیوں، آج ہم جس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ دینی اعمال میں سب سے اہم ترین عمل نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا اہم ترین فریضہ ہے کہ جس کی ادائیگی تمام مسلمان پر واجب ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مسلمان دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں خضوع و خشوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ایک مہم عبادت ہے، نماز ایک ضروری عبادت ہے، نماز ایک اہم عبادت ہے کہ جو ہم گناہگاروں کو، ہم خطا کاروں کو پروردگار کی بارگاہ میں جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ محمد وعلی محمد۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے، نماز کی ویلیو کیا ہے۔ What is the importance of salat? What is the value of salat? تو اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے اس شخصیت کی حدیث بیان کرتی چلوں کہ جو مقصد تخلیق کائنات ہے، جو علت غایہ ممکنات ہے، جو آمنہ کا چاند ہے، جو دعائے ابراہیم ہے، جو نسل اسماعیل ہے، جو یاسین ہے، جو طٰہٰ ہے، جو مدثر ہے، جو مزمل ہے، جو گنتی کا پہلا عدد ہے، جو وما ینطق عن الہویٰ کا شاہ سوار ہے، جو 1,24,000 انبیاء کا امام ہے۔ اللہ یا رسول یا رسول یا اللہم صل علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین ان قبلت قبلا ما سواها وان ردت رد ما سواها، کہ الصلاۃ عمود الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز دین کا اہم پلر ہے، نماز دین کا مہم رکن ہے، نماز دین کا ضروری رکن ہے، نماز دین کا امپورٹنٹ رکن ہے، نماز دین کا عمود ہے۔ کیوں؟ کیسے یہ اہم رکن ہے، کیسے ضروری رکن ہے، کیسے امپورٹنٹ رکن ہے، کیسے نماز دین کا عمود ہے۔
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خود نبی دو عالم فرماتے ہیں ان قبلا ما سواہا، کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے. وَإِن رُدَّ مَا سِوَاهَا، کہ اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. درود پڑھیے گا محمد والے محمد. تو اس حدیث کی وضاحت کے لیے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کرتی چلوں کہ جیسے ایک شخص بیرون ملک جا رہا ہو اور اس کے پاس مقدس ترین سامان ہو، اس میں قرآن جیسی کتاب ہو، صحیفہ سجادیہ ہو، نہج البلاغہ ہو، خاک شفا کے سجدگاہ ہو، ناد علی کی تسبیحاں ہوں، سب کچھ ہو. سب کچھ رد کر دیا جائے گا، سب کچھ سٹاپ کر دیا جائے گا، سب کچھ رد کر دیا جائے گا. کیوں؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ سب کچھ سٹاپ کر دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، درود پڑھیے گا محمد والا. آخر کیا وجہ ہے؟ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ. اب سوچنے کی بات ہے، تفکر کرنے کی بات ہے. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ عَلَىٰ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا. اب یہاں پر تدبر کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے. سب کچھ کیوں رد کر دیا جائے گا؟ کیوں سٹاپ کر دیا جائے گا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کا پرپس یہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے، اس کا راز یہ ہے کہ جو اس کا عمود سفر ہے، جو اس کے سفر کا اصلی رکن ہے، جو اس کا پاسپورٹ ہے، وہ اس کے پاس نہیں ہے. اگر ہے تو وہ جعلی ہے. تو اب قرآن بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتا، اب اسے نہج البلاغہ بھی بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، اب صحیفہ سجادیہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتے، اب نہج البلاغہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتے، اب ناد علی کی تسبیحاں بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتی، خاک شفا کے سجدگاہ بھی اسے بارڈر کراس نہیں کرا سکتے. اگر میری بات پہ یقین نہیں آتا تو آپ ایک ٹیچی لیں، اس میں سارا مقدس ترین سامان رکھیں، ہاتھ میں حقیقی انگوٹھی پہن لیں، حرز جواد پہن لیں، امام زامن پہن لیں، اور آپ مجھے پاسپورٹ کے بغیر امریکہ جا کر دکھائیں. نہیں جا سکتے. اسی طرح جب اس چھوٹی سی دنیا میں چھوٹے سے گزرگاہ سے پاسپورٹ کے بغیر نہیں جا سکتے تو میری بات پہ یقین کر لیں کہ روز محشر، روز حشر، روز جزا و سزا پاسپورٹ کے بغیر یعنی نماز کے بغیر پل صراط سے کیسے گزریں گے؟ قیامت کی ہولناک وادیوں سے کیسے گزر سکتے ہیں؟ درود پڑھیے گا محمد والے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی طرح اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اسی طرح روز قیامت اپنی تلاوت لے جائیں، اپنی سخاوتیں لے کر جائیں، اپنے عبادات لے کر جائیں، اپنی عزاداری لے کر جائیں، لیکن اس میں جو عمود دین جو کہ نماز ہے، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے. اس اللہ یا رسول اللہ صلی علی محمد. اب میں آپ کے سامنے ایک سادہ سی مثال بیان کرتی چلوں کہ جس سے ہر کوئی آشنا ہے.
سوئی اور جس طرح سے سوئی اور دھاگے کا آپس میں تعلق ہے، بالکل اسی طرح سے نماز کا باقی عبادات سے بھی تعلق ہے۔ ہم دیکھتے ہیں سلائی کرتے وقت کہ سوئی کپڑے کی جس جگہ سے گزرتی ہے، دھاگا بھی اسی جگہ سے گزرتا ہے، اور جہاں سوئی رک جاتی ہے وہاں دھاگا بھی رک جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جہاں جہاں ہماری نماز قبول ہوتی جائے گی وہاں ہماری تمام عبادات بھی قبول ہوتی جائیں گی، جہاں ہماری نماز رد ہو جائے گی وہاں ہماری باقی عبادات بھی رد ہو جائیں گی، کیونکہ رسول اللہ فرماتے ہیں الصلاۃ عمود الدین، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت رد ما سواہا، کہ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، ان قبلت قبل ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، وان ردت رد ما سواہا، اگر نماز رد ہو گئی تو باقی اعمال بھی رد ہو جائیں گے۔ یعنی نماز کی بہت فضیلت ہے، نماز کی بہت اہمیت ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، علی الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، قال زرارۃ فقلت شیء من ذلك افضل، فقال الولایۃ افضل لأن مفتاحهن والوالی والدلیل علیہن، کہ بنی الاسلام علی خمسۃ الاشیاء، کہ دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ دین اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ علی الصلاۃ، سب سے پہلی نماز، والزکاۃ، اور دوسری زکوٰۃ، والحج، اور تیسرا حج، والصوم، اور چوتھا روزہ، والولایہ، اور 5ویں ولایت ہے۔ درود پڑھیے گا محمد۔ جہاں میں نے آپ سے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نماز کی اہمیت واضح کی، وہاں میں آپ کے سامنے نماز کے فوائد بیان کرتی چلوں کہ نماز کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ نماز ایروپلین کا کام کرتی ہے۔ جس طرح سے ایک ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح انسان جو کہ خطا کار ہے، جو کہ گناہگار ہے، جو کہ ادنا ہے، جو کہ مسکین ہے، جو کہ لاچار ہے، جو کہ محتاج ہے، اور وہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، محمد۔ اب نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے اور رب العالمین سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور عزیز سے ملا دیتی ہے، اس محتاج کو اٹھاتی ہے اور پروردگار سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ مناجات امیر المومنین میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز وہ ہے کہ جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، جو خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے،
جو محروم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، جو ذلیل کو عزیز سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے، اور نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ اللہ اللہ یا علی یا اللہم صلی علی محمد۔ یہی انسان کا مقصد حیات ہے، یہی انسان کا مقصد زندگی ہے، یہی انسان کا مقصد خلقت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے انسان کے لیے زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی سورہ جاثیہ میں ارشاد فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، جو کچھ بھی آسمان میں ہے، وہ اے انسان تیرے لیے خلق کیا ہے۔ اے انسان، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ ستاروں کی جڑمت میں سجی ہوئی کہکشائیں تیرے لیے ہیں، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ باغ تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے، یہ باغ میں پھل و پھول تیرے لیے ہے۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زاریات میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ اے انسان، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ چاند تیرے لیے ہے، یہ سورج تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ستاروں کی جڑمن میں سجی ہوئی کہکشائیں تیرے لیے ہے، یہ سمندر کے سینے میں چلتی ہوئی کشتیاں تیرے لیے ہیں، یہ ڈھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے۔ اے انسان، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو فقط اور فقط میرے لیے ہے۔ اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہے بحر بے قرار کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلیہ۔ نماز بندگی خدا کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہم الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔
نماز انسان کو پستیوں سے بلندی تک لے جاتی ہے، ذلت سے عزت تک لے جاتی ہے، زوال سے کمال تک لے جاتی ہے، ناقص سے کامل تک لے جاتی ہے، اسفل سافلین سے اعلی علیین تک لے جاتی ہے، اور نماز خاک سے خدا تک لے جاتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد والے۔ نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، وہ میرے حسین کا سجدہ آخری دیکھے۔ زندہ باد مردہ باد اللہم صلی علی محمد۔ نماز کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دیکھا جائے یہ انسان جو کہ گناہ گار ہے، جو خطا کار ہے، یہ خدا تک کیسے جائے گا؟ جس طرح سے ایک نجس شخص مسجد میں نہیں جا سکتا، بالکل اسی طرح ایک گناہ گار، ایک خطا کار کیسے خدا تک جائے گا؟ تو نماز ایک غسل کی مانند ہے، جس طرح سے غسل ایک نجی شخص کو پاک کر دیتا ہے، طاہر کر دیتا ہے، مطہر کر دیتا ہے، پاک و پاکیزہ کر دیتا ہے، اور مسجد میں جانے کے قابل بنا دیتا ہے، بالکل اسی طرح نماز ایک گناہ گار انسان کو، ایک خطا کار انسان کو طاہر کر دیتی ہے، مطہر کر دیتی ہے، پاک کر دیتی ہے، پاک و پاکیزہ کر دیتی ہے، اور خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نماز گزار کی مثال ایسے ہے جیسے کسی کے گھر کے آگے سے نہر گزرے اور وہ اس نہر میں 5 مرتبہ دن میں نہائے، تو جب 5 مرتبہ وہ غسل کرے گا، نہائے گا، تو اس کے جسم میں جتنی بھی میل کچیل ہے وہ باقی نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح سے جو شخص دن میں 5 مرتبہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، پروردگار کی بارگاہ میں نماز پڑھتا ہے، تو اس کے دامن میں کسی بھی قسم کا گناہ باقی نہیں رہتا، سارے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ تو اب خدا تک جانے میں جو رکاوٹیں ہیں، نماز ان رکاوٹوں کو دور کر دیتی ہے اور خدا تک جانے کے قابل بنا دیتی ہے۔ درود پڑے گا محمد والے۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نماز انسان کو خود شناسی کرواتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللهم صل على محمد وعلى محمد. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنی پہچان کر لی اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی. جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے پروردگار کو جان لیا. جس نے خود کی شناخت کر لی اس نے اپنے پروردگار کی شناخت کر لی. اب سوال یہ ہے کہ نماز کیسے انسان کو خود شناسی کرواتی ہے؟ تو جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز اس سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر کرے اور کہے اللہ اکبر. تو یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ ہاتھوں کا اوپر کرنا، یہ ہاتھوں کا اونچا کرنا، یہ کوئی رسم نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی روٹین نہیں ہے، بلکہ یہ رفع یدین کرنا، یہ ہاتھوں کا بلند کرنا، یہ ہاتھوں کا بلند کرنا اصل میں وہ کہتا ہے کہ اے معبود میں تیرا عبد ہوں، اے معبود میں کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں کسی بھی چیز کا خالق نہیں ہوں. اگر کوئی مالک ہے تو وہ تیری ذات ہے، اگر کوئی خالق ہے تو وہ تیری ذات ہے، اگر کوئی اکبر ہے تو وہ تیری ذات ہے. یہ وہی وقت ہے، یہ وہی موقع ہے کہ جس کی تعلیم ہمیں مولا کائنات، امیر المؤمنین، مطلوب کل طالب، غالب علی کل غالب، علی ابن ابی طالب نے دی ہے. یا علی یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا کائنات فرماتے ہیں انا عبدک الذلیل الحقیر المسکین، انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین. کہ معبود میں تیرا عبد ہوں، میں تیرا حقیر ہوں، میں تیرا ذلیل ہوں، میں تیرا مسکین ہوں، میں تیرا حقیر ہوں. تو ان جملوں کا کیا مطلب ہے؟ یہ جملے ہمیں کس چیز کی شناخت کرواتے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے انا عبدکا، اے معبود میں تیرا عبد ہوں اور تو معبود ہے. انا عبدکا ضعیف ہوں، میں ضعیف ہوں اور تو قوی ہے. الذلیل ہوں، میں ذلیل ہوں اور تو عزیز ہے. الحقیر ہوں، میں حقیر ہوں اور تو غنی ہے. المسکین ہوں، میں مسکین ہوں اور تو غنی علی العالمین ہے. تو یہ جملے انسان کو انسان کی حیثیت کا بتاتا ہے، انسان کو انسان کی شناخت کرواتا ہے. لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آ جاتا ہے تو انسان بھول جاتا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، کس لیے آیا ہوں، میں کون ہوں، اپنی شناخت نہیں کر پاتا. جب وہ خود کی شناخت نہیں کر پاتا تو وہ اپنے پروردگار کی بھی شناخت نہیں کر پاتا، وہ اپنے رب کی شناخت نہیں کر پاتا. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہم کون ہیں، کیا ہے، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہاں گر ہے یاد تو کافی کے ترانے ہیں بس. ہاں گر ہے یاد تو کافی کے ترانے ہیں بس. ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ہم کون ہیں، کیا ہیں، باخدا یاد نہیں. اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں. ہاں گر ہے یاد تو کافی کے ترانے ہیں بس. ہے نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں.
بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، بنتے ہوا کو نچاتے ہیں سرے محفل میں ہم، کتنے سنگ دل ہیں کہ رسم حیا یاد نہیں، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ ہے یاد مگر صرف خدا یاد نہیں۔ اللہ یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہ بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آ گیا، رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی پہ پڑی نظر تو ہر تشنا دہن یاد آیا، وطن سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، وطن سے سب کچھ لے کر چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پر پہنچی تو کفن یاد آیا۔ آج جو میں آپ کے سامنے مصائب بیان کروں گی وہ جناب زینب کے مصائب ہیں۔ جناب زینب پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ آپ کا نام ام المصائب پڑ گیا۔ جب مولا حسین کا قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو جناب زینب بھائی کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی، بھیا میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ تو امام حسین فرماتے ہیں، بہنا آپ تو شریعت کی آغوش میں پلی ہے نا، آپ جانتی ہیں نا کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جاتی۔ عزادارو، ہر جگہ شریعت کی پاسداری ملے گی، ہر جگہ کربلا میں شریعت کا احترام ملے گا۔ یہ سن کر جناب زینب گھر چلی جاتی ہیں اور گھر جا کر ایک کونے میں خاک پر بیٹھ جاتی ہیں۔ جب جناب عبداللہ گھر میں تشریف لاتے ہیں تو دیکھتے ہیں جناب زینب خاک پر بیٹھی ہیں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں، زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کائنات کی ملکہ ہیں، آپ خاک پر کیوں بیٹھی ہیں؟ عزادارو، جناب زینب فرماتی ہیں، آج میں علی کی بیٹی بن کر نہیں بلکہ ایک سوالی بن کر خاک پر بیٹھی ہوں۔ جناب عبداللہ فرماتے ہیں، کیا بات ہے؟ جناب زینب فرماتی ہیں، آپ جانتے ہیں نا کل مولا حسین کا قافلہ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، عبداللہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، عبداللہ میں بھائی کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، کیونکہ میں نانا کی شریعت سے آشنا ہوں کہ زوجہ شوہر کی اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، اگر آپ اجازت دیں گے تو میں چلی جاؤں گی، اگر آپ اجازت نہیں دیں گے تو میں نہیں جاؤں گی، لیکن ادھر سے قافلہ حسین نکلے گا، ادھر سے زینب کا جنازہ نکلے گا، عبداللہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جب جناب عبداللہ نے بہن بھائی کی محبت دیکھی تو جناب زینب کو اجازت دے دی، جناب زینب کاروان حسین میں شامل ہو گئی۔ ابھی قافلہ کچھ دیر چلا ہی تھا کہ دور سے دو گھڑ سوار دکھائی دیے۔ امام حسین نے کہا قافلہ روک دو۔ جب قافلہ رکا تو دیکھا دو نوجوان اولو محمد تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے خط جناب زینب کو دیا اور اس میں لکھا یہ تھا کہ جناب عبداللہ نے جناب زینب کی طرف سے یہ خط لکھا کہ اب جناب زینب سے کہا کہ میں تو نہیں آ سکتا لیکن میں اپنے 2 لال بھیج رہا ہوں، اگر کربلا کے بن میں فاطمہ زہرا کے لال پر کوئی مشکل آ جائے تو ایک بیٹا اپنی طرف سے قربان کر دینا، ایک بیٹا میری طرف سے قربان کر دینا۔ بس عزادارو،
کربلا کے بن میں ایک مشکل گھڑی آ گئی. امام حسین سید السجاد کے خیمے میں جاتے ہیں اور امامت کی امانتیں ان کے سپرد کرتے ہیں اور وصیتیں کرتے ہیں. جب جناب زینب وصیتیں سنتی ہیں تو کہتی ہیں بھیا آپ کی وصیتوں سے تو لگتا ہے آج آخری شب ہے, کل جدائی ہو جائے گی. امام حسین یہ تو نہ کہہ سکے ہاں میں کل شہید ہو جاؤں گا. جناب امام حسین فرماتے ہیں بہنا ہمارے نانا رسول اللہ ہم سے افضل تھے, اب وہ ہم میں نہیں رہے. ہماری ماں فاطمہ ہم سے افضل تھی, اب وہ ہم میں نہیں رہی. ہمارے بابا علی ہم سے افضل تھے, اب وہ ہم میں نہیں رہے. ہمارے بھائی حسن ہم سے افضل تھے, اب وہ ہم میں نہیں رہے. جناب زینب ہمارے بھائی حسن ہم سے افضل تھے, اب وہ ہم میں نہیں رہے. بس عزادارو یہ سننا تھا, فریادیں بلند ہوئی, ایک نوحہ پڑا الیوم مات جدی محمد المصطفیٰ, الیوم مات ابی علی المرتضیٰ, الیوم ماتت امی فاطمہ الزہرا, الیوم مات اخی حسن المرتضیٰ. فرمانے لگی آج کا دن میرے لیے کسی بھی مصیبت سے کم نہیں. آج کے دن میرے لیے نانا رسول اللہ مارے گئے, آج کے دن میرے لیے ماں فاطمہ ماری گئی, آج کے دن میرے لیے بابا علی مارے گئے, آج کے دن میرے لیے نانا حسن, میرے لیے بھائی حسن مارے گئے. یہ فریاد بلند ہونی تھی کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ جب آپ نے ان کی شہادت پر صبر کر لیا تو کل میری شہادت پر بھی صبر کر لینا. جناب زینب فرماتی ہے جب نانا اس دنیا سے گئے تھے تو ماں تھی سہارا دینے والی, جب ماں اس دنیا سے چلی گئی بابا تھے سہارا دینے والے, جب بابا اس دنیا سے گئے تو دو بھائی تھے سہارا دینے والے. عزادارو جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں مدینے سے کہہ کر آئی تھی کہ میں بھائی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. عزادارو جناب زینب اس قدر روئی, اس قدر آؤ بکا کی کہ بے ہوش ہو گئی. اب سید الشہداء ہوش میں لائے تو کیسے لائے, تاریخ میں کچھ نہیں ملتا, لیکن آپ سب جانتے ہیں نا کہ جب کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو ہوش میں لانے کے لیے چند پانی کے قطرے درکار ہوتے ہیں. امام حسین فرماتے ہیں انا قتیل الابرار, ایشیوں مجھے رلا رلا کر مارا گیا. کبھی عباس کے بازو کٹے تو میں رویا, کبھی علی اکبر کو برچی لگی تو میں رویا, کبھی قاسم کا لاشا پامال ہوا تو میں رویا, کبھی اونا محمد کے گلے کٹے تو میں رویا, کبھی زینب کو بیدار کرنے کے لیے میں رویا. عزادارو امام حسین نے شاید چند آنسو بہائے. جناب زینب ہوش میں آئی. امام حسین فرماتے ہیں زینب آپ قافلے کی سپہ سالار ہیں, آپ قافلے کی سپہ سالار ہیں, میں کل تک قافلہ کا سپہ سالار ہوں, کل میرا عہد پورا ہو جائے گا. آپ اب قافلے کی سپہ سالار ہیں, آپ نے سید السجاد کو سہارا دینا ہے, آپ نے ام کلثوم کو سہارا دینا ہے, آپ نے سکینہ کو تسلی دینی ہے. آسان منزل میں نے طے کر لی, اب مشکل منزل آپ نے طے کرنی ہے. شہید مطہری فرماتے ہیں امام کے اس بیان کے بعد جناب زینب روتی تو رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی. صبح عاشور جناب عباس کا بازو کٹے, خالی علم آیا, علم کو تھام کے روتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی.
جناب قاسم کا لاشا پامال ہوا، روتی رہی لیکن بے ہوش نہیں ہوئی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ جناب زینب روئی بھی نہیں، وہ وقت کہ جب امام حسین اونو محمد کے لاشیں لے کر آئے۔ امام حسین فرماتے ہیں دیکھو تمہارے شہزادوں نے کتنی قربانی دی ہے۔ جناب زینب لاشیں براتی ہیں لیکن روتی نہیں ہیں، لاشیں براتی ہیں لیکن روتی نہیں۔ ایک وقت ایسا آیا، ایک منظر ایسا آیا کہ جب علی اکبر کے سینے پر برچی لگی، علی اکبر زیر سے زمین پر آئے اور آواز دینے لگے علیکم منی السلام، بابا علی اکبر کا آخری سلام قبول کیجئے۔ استاد محترم سید جواد نقوی فرماتے ہیں کہ جب لاشا علی اکبر آیا تو جناب زینب کے سر سے چادر اتر گئی۔ جب لاشا علی اکبر آیا تو جناب اب امام حسین لاشے کو اٹھانا چاہتے ہیں لیکن لاشا نہیں اٹھایا جا رہا، بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا جا رہا۔ جناب زینب خیمے سے باہر آتی ہیں، جب امام حسین دیکھتے ہیں تو امام حسین فرماتے ہیں زینب اندر چلی جائے۔ جب جناب زینب اندر چلی جاتی ہیں، اب علماء کرام فرماتے ہیں، اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جناب زینب خیمے سے اس لیے باہر آئی کہ جب بوڑھے باپ سے جوان بیٹے کا لاشا نہیں اٹھایا گیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کی روح پرواز کر جائے۔ اسی منظر کو شاعر اس طرح بیان کرتے ہیں لاشا ہے برابر کا بھائیوں سے نہ اٹھے گا، لاشا ہے برابر کا بھائیوں سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اب خدا سے دعا ہے کہ اے پروردگار تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیرے انبیاء کے نور کا واسطہ، شہدائے کربلا کے خون کا واسطہ، انبیاء کی عصمت کا واسطہ، اے پروردگار بنت پیمبر کا واسطہ، ام البنین زوجہ حیدر کا واسطہ، زہرا کی بیٹیوں کے کھلے سر کا واسطہ اور کربلا میں جو لٹ گیا اس گھر کا واسطہ، اے پروردگار جو بیمار ہے بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عطا فرما۔ اے پروردگار جو بے اولاد ہیں جناب علی اصغر کے صدقے میں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے پروردگار جن کے پاس اپنا گھر نہیں مولا علی کی جاگیر کے صدقے میں اپنا گھر عطا فرما۔ اے پروردگارہ ہمیں کنیزان زہرا میں شمار عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں جناب زینب کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں پنجگانہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت